مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم ایک بہت ہی خاص ٹاپک پر بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس ٹاپک پر بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی، ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں، اور وہ ٹاپک ہے سیکس از ناٹ اے سن۔ اور اس سے پیشتر کہ ہم اس ٹاپک پر بات کریں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں ان ویڈیوز کو، اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سے لوگوں تک شیئر کریں۔ آئیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں کہ کیسے جو سیکس ہے یا صحبت ہے یہ گناہ نہیں ہے، اور یہ بات ابلیس بہت اچھے سے جانتا ہے، اور اس بات کا وہ غلط تعصب دیتے ہوئے، غلط بیانی کرتے ہوئے وہ ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کا دور کیبل کا دور ہے، آج کا دور ڈش اینٹینا کا دور ہے، اور بہت سے ایسے چینلز جن پر ہم مغربی موویز کو دیکھتے ہیں، یا ہم انڈین ڈرامے یا ہم ان کی فلموں کو دیکھتے ہیں، اور اس میں ابلیس اپنا حربہ استعمال کرتے ہوئے ہمیں بتا رہا ہے کہ سیکس جو ہے وہ بالکل بھی گناہ نہیں ہے، سیکس از ناٹ اے سن۔ اور وہ لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ، اور شادی شدہ غیر شادی شدہ لوگوں کے ساتھ ان فلموں میں، ان ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اور وہ یہ سوچ ہمارے اندر منتقل کرتا جا رہا ہے، اور ہمارے نوجوان اس کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور خاص کر مسیحی نوجوان بھی وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج ہمیں کلام مقدس کی طرف آنے کی ضرورت ہے، اور کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ابلیس جو ہے وہ خدا کی اور کلام مقدس کی نقل تیار کرتا ہے، اور اس سچ کے اندر ملاوٹ پیدا کرتے ہوئے وہ ہمیں بتاتا ہے، اور اس سچ کو توڑ مروڑ کر بیان کرتا ہے۔ کلام مقدس کیا کہتا ہے؟ کلام مقدس میں سیکس جو ہے وہ واقعی ہی گناہ نہیں ہے۔ جب خدا نے آدم کو بنایا اور حوا کو بنایا، تو خدا نے پہلی برکت ہی انہیں کہا کہ پھلو اور بڑھو۔ خدا نے انہیں کہا پارا رابا، یعنی کہ پھلو اور بڑھو، اور یہ سیکس ہی تھا جو خدا نے انہیں برکت کے طور پر عطا کیا۔ اور ہم یہ حوالہ پیدائش پہلا باب اور اس کی 28ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پر بالکل صاف لکھا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ بات کلیئر نہیں بتائی گئی، لیکن یہاں پر بالکل کلیئر ہے، اور اس کی جو وضاحت ہے ہم یرمیہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں، یرمیہ 29واں باب اور اس کی 6 آیت۔ آئیں اس آیت کو بھی ہم پڑھتے ہیں۔ اس آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور اپنے بیٹوں کے لیے بیویاں لو، اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو، تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں، اور تم وہاں پھلو بڑھو اور کم نہ ہو۔ اب یہ لوگ جو تھے، یہ اسرائیلی اس وقت بابل کی اسیری میں تھے، اور خداوند انہیں کہتا ہے جو شہر تمہیں دیا گیا ہے اس شہر میں تم شادیاں کرو، بیاہ کرو، اور تمہاری نسل بڑھے، اور بیچ میں جو برکت ہے وہ یہی ہے، پھلو اور بڑھو، کیونکہ سیکس شوہر اور بیوی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ بہت ہی بگڑ چکا ہے، اور خداوند کا کلام آپ کو خبردار کرتا ہے، ہمیں خبردار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ سیکس جو ہے وہ ایک شوہر کے لیے ہے، ایک بیوی کے لیے ہے، شوہر اور بیوی کے درمیانی رشتے کے لیے ہے۔ ایک لڑکی کے لیے وہ لڑکی جو اس کے پہلو سے بنائی گئی ہے،
خدا نے ایسی ہوا اس کے لیے بنا چھوڑی ہے، اور ایسے ہی ایک لڑکی کے لیے جس پہلو سے وہ نکلی ہے ایسا آدم خدا نے بنا چھوڑا ہے۔ سو آج ہمیں انتظار کرنے کی ضرورت ہے اپنے پارٹنر کی، اور جیسے ہی آپ ایک پاک عہد میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اس نعمت کو، اس بلیسنگ کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس بلیسنگ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں احبار 18واں باب، 19واں باب اور 20واں باب پڑھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند وہاں پر کتنی سزاؤں کا ذکر کرتا ہے، اور اس کی سزا صرف یہی ہے کہ ان لعنتیوں کو قتل کر دیا جائے، ان لعنتیوں کو مار ڈالا جائے۔ سو آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑی ہوں۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔